اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے مالکوں کو لوٹا دو۔ امانت جیسے سرکاری کوئی عہدہ ہے یا حقوق العباد حقوق اللہ ہیں، یہ بھی امانت ہیں۔ ان کو ذمہ داری سے پورا کرو، اور عہدہ ہے تو جو اس کا اہل ہے اس کو اس کی جگہ پر بٹھا دو۔ اسی طرح اگر کسی کی امانتیں ہیں، یعنی کہ کسی نے آپ کے پاس کچھ امانت بطور کچھ رکھا ہے، تو وہ بھی اس کو واپس دے دو، اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان کہ تودو، کہ ادا کر دو، دے دو، اماناتی، امانتیں، کہ امانتیں دے دیا کرو، الا، ان کی طرف، اہلہا، جو اس کے اہل ہیں، جن کی یعنی جو اہل ہیں ان کو امانتیں لوٹا دو۔ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو اس کے اہل ہیں ان کو لوٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، وَإِذَا، اور جب، حَكَمْتُمْ، فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، تو تم فیصلہ کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعم، پسند کرتا ہے، یہ اللہ نعم، یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں یعظکم، اس نے نصیحت کی ہے، بہی، یعنی جس کی وجہ سے اللہ ہمیں نصیحت کرتا ہے، یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والا، سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ تو ارشاد ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کر دو، اور جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ غور کریں، اس آیت میں دو باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پہلی بات امانت، دوسری بات عدل، فیصلہ عدل سے کرنا۔ تو دیکھیں، امانت
فیصلہ بھی جو ہوتا ہے نا عدل کے ساتھ کرنا، وہ بھی فیصلہ بھی امانت ہوتا ہے، وہ بھی عدل کے ساتھ ہوگا تو امانت ادا ہو جائے گی۔ اگر عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوگا تو امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ امانتیں ان کے جو اہل ہیں ان کو ادا کر دو۔ امانت کا ادا کرنا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو امانت دار نہیں وہ ایماندار بھی نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو وہ پورا نہیں کرے گا، خلاف کر لے گا اس کے، واذا اؤتمن خان، اور امانت جب رکھی جائے گی اس کے پاس تو امانت میں خیانت کرے گا۔ تو یہ امانت میں خیانت کرنا منافق کا کام ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں ایمانداری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں وعدہ کی پابندی نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ اب غور کریں کہ جب امانت رکھی جائے تو امانت دار جو ہیں ان کو واپس دینی چاہیے، جو اس کے اہل ہیں۔ الی اہلھا میں بڑا وزن ہے۔ اس میں یہ بھی بات نمایاں ہے کہ اگر حکومت ہے تو جو اس کے اہل ہیں ان کو حکومت کی طرف لایا جائے، یعنی آپ ووٹ ان کو دیں جو حکومت کے لیے اہل ہیں، جس میں اللہ کا خوف ہے، دین پر چلنے والے ہیں اور دین کو پھر نافذ کر کے حکومت کا نظام اللہ کے نظام کے مطابق چلانے والے ہیں، ان کو یہ امانت دو، کیونکہ ووٹ امانت ہوتا ہے، اس کو امانت دو تاکہ وہ لوگ آئیں اور اسلام کے مطابق حکمرانی کریں۔ اسی طرح سے جو بندہ اپائنٹمنٹ اتھارٹی ہے، جس کے پاس آفیسر ہے، اس نے آگے افسر لگانے ہیں، تقرری کرنی ہے لوگوں کی، تو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ نہ کوئی اپنے رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی رشوت، ان چیزوں سے آزاد ہو کر میرٹ پہ اوپر کام کرے، جو اہل ہے اس کو عہدہ دے، یعنی جو نااہل ہے اس کو نہ بٹھائے، ورنہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اور جس کے پاس امانت ویسے جیسے امانت رکھی جاتی ہے کسی کے پاس، تو امانت جس طرح اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اس کو ایز اٹ از جو ہے، جتنی امانت ہے اس کی اتنی مقدار اس کو دے دو، جو ہے اصل ہے وہ دے دو، واپس کر دو۔ امانتیں ان کے مالکوں کو دے دو، ان کے حوالے کر دو۔ تمام مخلوق کی امانتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، مخلوق کی امانتیں کسی کے پاس ہوتی ہیں، تو امانتیں جس کے پاس ہیں ان کو ادا کر دو۔ اب اس امانتیں کیا کیا ہوتی ہیں، اب اس کی تفصیل بھی ہم آگے بتائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی نے امانت رکھوائی ہے تو اسے واپس کرو۔ یاد رکھیں کہ ناپ تول جو ہوتا ہے نا، دکاندار ہے، تاجر ہے، ناپ تول کرتا ہے، ناپ تول کرنا صحیح طریقے سے یہ امانت ہے۔ اگر آپ نے ناپ تول میں کمی کی تو پھر امانت میں خیانت کر دی۔ اسی طرح سے وہ شخص جو لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اسی طرح سے حکومت کے حکام جو عوام
کو عہدوں پر لگاتے ہیں، اگر نااہل کو اس جگہ پر لے آتے ہیں تو وہ بھی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر عالم دین ہیں اور وہ رہنمائی عوام کی نہیں کرتے تو ان کے پاس اللہ کا جو دیا ہوا علم ہے قرآن و سنت کا، وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے استعمال کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ بھی اس زد میں آتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ یہود و نصارہ جو تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا تھا، کیونکہ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھیں۔ اگر وہ اسے بیان کرتے حقیقت حال میں تو وہ مسلمان ہو جاتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا، لیکن وہ دنیاوی لالچ میں اور حسد میں آ کر کہ بھئی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، تو وہ حسد کی وجہ سے اور دنیاوی لالچ اور حرص کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، بلکہ اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کیں، وہ حرف تبدیل کیے تاکہ اس کے معنی بدلیں اور لوگوں کو حقیقت حال کی طرف رہنمائی نہ ملے۔ تو اس طرح کی حالت ہوئی۔ آپ یہ غور کریں کہ اس میں ہمارے اسلام میں کتنا خوبصورت دین ہے کہ امانت کا کتنا خیال ہے۔ بیوی بھی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کی امین ہوتی ہے۔ جس شخص کا گھر میں آنا خامند کو ناگوار ہو اسے وہ نہ آنے دے، اور گھر میں جو مال ہے خامند کا یا اس کی عزت ہے، یعنی بیوی اپنی عزت کی حفاظت کرے اور خامند کے مال کی حفاظت کرے، کیونکہ اس کی وہ امین ہے، یہ امانت ہے اس کے پاس۔ اسی طرح تاجر جو ہوتا ہے نا وہ بھی امانت دار ہوتا ہے پورے معاشرے کا۔ ایک چیز کی ضرورت ہے معاشرے میں، اگر وہ اس کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اسی طرح منافع ناجائز لیتا ہے، ناجائز منافع خوری کرتا ہے تو وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جو چیزیں بیچنی ہیں اگر اس میں ملاوٹ کر کے بیچتا ہے تو وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے، کیونکہ اس کو خالص چیز بیچنی چاہیے تھی، اس نے اس میں ملاوٹ کر دی تو امانت میں خیانت کر لی۔ اسی طرح اگر کم تولتا ہے تو وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے، بلیک مارکیٹ کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ نقلی دوائیاں لے کر بیچتا ہے تو وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے، ان کی صحت سے کھیلتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ ٹیکس نہیں ادا کرتا حکومت کا پھر بھی امانت میں خیانت کرتا ہے، سمگلنگ کرتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے، نشہ آور چیزیں چرس، ہیروئن اور دوسری چیزیں فروخت کرتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، لوگوں کی صحت کو برباد کرتا ہے۔ جرم اس کا بہت بڑا ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی بات، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔ دوسری بات، جب تم عہد کرو تو اسے پورا کرو۔ تیسری بات، جب بات کرو تو سچ بولو۔ چوتھی بات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچویں بات، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ چھٹی بات، اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تو یہ 6 باتیں پوری کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمیں امین ہونا ہے، ہمارے جسم جو ہے نا ہمارا، وہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔
अगर अल्लाह का ना होता तो ये कुरान भी ना होता और हदीस भी ना होती और सुन्नत भी ना होती, नबी ना आते। ये अल्लाह ने नबी भेजे ये इसलिए कि इस जिस्म को चलाना है, यानी इसकी हरकत, इसके अमाल को किस तरह चलाना है ये बताने के लिए। इसलिए ये हमें अमाल बनते हैं जब हम ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने जिस्म के आज़ा को चलाते हैं, तो ये आमाल बनते हैं। वो आमाल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक होते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होते हैं। यही अल्लाह चाहता है। क्यों? ये आज़ा ही ये काम करते हैं। अगर आज़ा ये आमाल ना करें तो क्या करेंगे फिर बताएं? फिर हमारा ये कुरान और हदीस और इस्लाम का क्या फ़ायदा हुआ? इसका किस पर अमल होता है? ये जिस्म पर असल होता है। जिस्म हमारा नहीं है, अल्लाह का है। ये हमारा जो नफ्स है, जिस्म है, सब अल्लाह का है। हमारे पास एक अमानत है, हमारे पास अमानत है एक वक्त महदूद तक, फिर अल्लाह ने इसको वापस ले लेना है। तो इसमें हमारी ज़बान है, तो ज़बान से अगर हम शिकवा शिकायत करते हैं, गीबत चुगली करते हैं, बहतान लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं और इस तरह के झूठ बोलते हैं, ये काम करते हैं, तो ज़बान की अमानत में ख़यानत करते हैं। इसी तरह शर्मगाह से अगर बेहयाई, बुराई, फहाशी, लवातत, ज़िना और गुनाह करते हैं, तो फिर हम शर्मगाह को पाक नहीं रखते, तो हम अल्लाह के यहाँ अमीन नहीं हैं, अमानत में ख़यानत करने वाले हैं। कान अल्लाह ने दिए हैं, कान से अगर हम मौसीकी सुनते हैं, बेहयाई, फहाशी की बातें सुनते हैं और फिल्में और गाने और इस तरह की चीज़ें इनके साथ ही मुंसलिक हैं, ना दीन की तरफ, ना कुरान, ना इस्लाम, इसकी तरफ कान है नहीं, कान सारे इस शैतानी मामलात के साथ हैं, तो फिर अमानत में ख़यानत करने वाले हैं। आँखें अल्लाह ने दी हैं, आँखें जो हैं अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। अगर हम आँखों से बेहयाई और फहाशी की तस्वीरें देखते हैं, सोशल मीडिया हो, फिल्में हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, ये टैबलेट हो, आईपैड हो, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारी एप्लीकेशनें हैं और इसमें आप देखें कि क्या क्या ऐसे ऐप्स हैं और बहुत कुछ है जिसमें हम अपनी आँखों को बेहयाई से भर लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नज़रें नीची रखो, लेकिन हमने नज़रें उठाकर उन चीज़ों को देखते हैं जिनका हुक्म देखने का नहीं है, तो हम अमानत में ख़यानत करते हैं। तो ये जो है ना, ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा। इसी तरह से हाथ हैं, हाथ अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। अगर हाथ से हम चोरी करते हैं या किसी की इज़्ज़त पर हाथ डालते हैं, तो इन हाथों से अगर किसी को तकलीफ़ देते हैं, तो ये हाथ फिर अमानत की बजाय ख़यानत बन जाते हैं। इसी तरह हमारे पाँव हैं, अगर पाँव से चल कर बेहयाई और फहाशी की तरफ जाते हैं, गुनाह के कामों में जाते हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि अमानत में ख़यानत करते हैं। अगर पाँव से चल कर मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, नेक काम के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो अमानत का हक़ अदा करते हैं। इसी तरह से आप देखें कि हमारे तमाम आज़ा जो हैं, जिस्म जो है, इस सब के जो आमाल हैं, इवन हमारी सोच जो है उसके ऊपर भी सबसे बड़ा काम सोच है। सोच से ये सारे गुनाह पैदा होते हैं। अगर हम अपनी सोच मुस्बत रखें और अपने ज़हन को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक कर दें, कनेक्ट कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक और बड़ी अहम बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि हमारे यहाँ ये होता है कि जिसको ओहदा दिया जाता है ना, फिर उसके बाद उसने दूसरे लोगों को ओहदे देने हैं, यानी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है बंदा, उसने दूसरों को ओहदे देने हैं। अब वो शख्स अगर अच्छा नहीं है और वो ओहदे सही नहीं देता, तो बददियानत है, अमानत में ख़यानत करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस में कि जिस शख्स को आम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी सपुर्द की गई, फिर उसने कोई ओहदा
کسی شخص کو بطور دوستی یا تعلق کے بغیر میرٹ کے دے دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کی نفل قبول ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ اب غور کریں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ذمہ داری ملی ہوئی ہے اور یہ ذمہ داری کس طرح وہ نبھا رہے ہیں، یہ تو اب قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اسی طرح گواہی ہے، گواہی دیتے ہیں ہم، گواہی یعنی کہ کسی کے سامنے گواہی سچی دینی چاہیے، جو دیکھا ہے وہ بتانا چاہیے۔ گواہی بھی امانت ہوتی ہے، اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اگر آپ چھپاؤ گے تو تمہارا دل جو ہے گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ دل کو گناہ کالا کر دیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ گواہی کسی کی بھی امانت ہوتی ہے، سچ آگے بتا دینا چاہیے، امانت ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، کوئی آپ کو بات کرتا ہے، آپ کا حق ہے کہ اس کی جو بات ہے نا، جس نے بات آپ سے کی ہے، وہ اس کی امانت ہے۔ اگر آپ وہ بات دوسرے کو بتا دیتے ہیں تو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ کہا جی یہ ذرا یہ راز کی بات ہے اپنے تک رکھنا، تو یہ تو پکی امانت ہو گئی۔ اگر آپ نے وہی بات کسی اور کو بتا دی، اس کے راز کی بات، تو امانت میں خیانت کر دی آپ نے۔ تو غور کریں، اسی طرح ایک یتیم بچہ گھر میں پل رہا ہے، اس کا مال تھا، اس کے ماں باپ چھوڑ کے فوت ہو گئے تھے، اس کا باپ چھوڑ کے فوت ہو گیا تھا، اب وہ اس بچے کو دینا ہے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، آپ اس کا مال پہلے ہی خرچ کر جاتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اگر وہ یتیم بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی جو مال پڑا ہے اس کی امانت ہے، وہ اس کو واپس کر دیتے ہیں تو الحمدللہ۔ اگر نہیں کرتے، پہلے ہی اس کا آپ کوئی اور طریقے سے اس کو آپ خرچ کر لیتے ہیں اور اس کو بہانے بنا کے بتاتے ہیں، تو پھر قیامت کا دن اللہ کا عذاب تو ہے نا۔ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ایک قرآن پاک میں صورت ہے، صورت ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی، تو آخر میں آتا ہے وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ معون کیا ہوتا ہے؟ ادھار کی چیزیں، یعنی آپ کے پاس اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جو کہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے، لیکن آپ کے ہمسائے کو یا اور مسلمان کو وہ ضرورت ہے، وہ آپ سے لینا چاہتا ہے، تو آپ اس کو دے دیں، کیونکہ آپ کے پاس وہ فارغ پڑی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں معون۔ معون کا مطلب ادھار دینا اس چیز کا جو آپ کے کام کی نہیں ہے، جبکہ موجود ہے گھر میں، آپ اس سے کام نہیں لے رہے، تو اس کو دے دیں۔ وہ اس کا حق بنتا ہے کہ جب وہ اس سے کام لے لے تو وہ چیز آپ کی امانت ہے، وہ آپ کو واپس کر دے۔ اگر وہ واپس نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی منصب نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب دیکھیں نا، قرآن پاک میں بھی اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یامرکم، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تودوا الامانات، کہ امانتیں جو ہے حوالے کر دو، الی اہلیہا، جو اس کے اہل ہیں۔ اب جو اہل ہیں ان کو دے، تو اہل کا مطلب ہے جو اگر آپ نے امانت نااہل کے سپرد کر دی، تو جس طرح حدیث میں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اس آیت میں بتایا، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کرو اور پھر وہاں پر حساب ہوگا، اور پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ تو آپ کو پھر اس دن عذاب جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک حدیث ہے مسند احمد میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، بہت ساری حدیثوں میں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کرو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے پاس
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजालिस की गुफ्तगू अमानत होती है। मजालिस यानी किसी मजलिस में बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है तो वो अमानत है। यानी आप मजलिस की गुफ्तगू को दूसरों के सामने बयान नहीं कर सकते। हाँ, अच्छी बात जो है जिससे दूसरे को फ़ायदा होता है दीनी तौर पर, वो ज़रूर बयान कर सकते हैं। अगर कोई राज की बात है तो वो अपने तक रहने देंगे, वो अमानत होगी मजलिस की। इस हदीस में फरमाया गया माँ सिवाय उसके कि किसी का नाजायज़ खून बहाना हो। यानी उस मजलिस में अगर ये बात हो रही है कि किसी का खून बहाओ तो ये नाजायज़ बात है। तो जिसका खून बहाने की बात हो रही है आप उसको बता दो भाई होशियार रहना, ये तो अच्छी बात है, अगले को बचाओ। और इसी तरह आगे हदीस में आता है या किसी की आबरू रेज़ी करनी हो या किसी का माल नाहक तरीके से हासिल करना हो। ये कितनी बातें आ गई देखें। इसमें मैं हदीस को दोबारा पढ़ता हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मजालिस की गुफ्तगू अमानत होती है माँ सिवाय उसके किसी का नाजायज़ खून बहाना हो या किसी की आबरू रेज़ी करनी हो या किसी का माल नाहक तरीके से हासिल करना हो। अगर ऐसी बात हो तो साहिब हक को इतला देकर ख़बरदार कर देना चाहिए। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी महफ़िल में आप मौजूद हैं और उसमें बात हो रही है कि किसी को कत्ल करना है तो आप उसको बता दें भाई अल्लाह के बंदे ऐसे लोग तो आपके पीछे पड़े हुए हैं कि ऐसे खुदा न खास्ता आपको कुछ कर दें। इसी तरह अगर किसी की इज़्ज़त आबरू रेज़ी करनी है वो भी अगले को बता दें ताकि बंदा होशियार हो जाए। और इसी तरह किसी का माल नाहक तरीके से हासिल करना है तो अगले को बता दें भाई हिफाजत कर तो ये चीज़ें हैं। यानी कि ये इस वजह से बाकी इसके अलावा अगर महफ़िल में मौजूद हैं, मजलिस में मौजूद हैं, मजलिस की बाकी गुफ्तगू आपके पास अमानत है और उसमें से अच्छी जो नेक इस्लाम की बातें हैं वो तो बता सकते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई राज की बात है वो आपके पास अमानत होगी। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अमानतदार नहीं वो ईमानदार ही नहीं। इसी तरह एक और हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत में से जो चीज़ें सबसे पहले उठाई जाएंगी वो हया और अमानत हैं, सो तुम अल्लाह ताला से इसका सवाल किया करो। हया और अमानत ये बड़े इंपॉर्टेंट। हया आपको पता है उठ रहा है कि अब देखें कि आपको हमारी नौजवान नस्ल जो है कितने हया नज़र आता है कि दुपट्टे सर पे नहीं नज़र आते औरतों के, और लड़के हैं तो आपको पता है कि वो अंग्रेज़ बनने की कोशिश में मौजूद हैं, तो उनका इस्लाम से ताल्लुक़ ही ख़त्म हो गया। इसी तरह आप देखें कि बहुत सारी नवी नस्ल जो है, हमारी सारी नई नस्ल जो है वो अब हया तो अब सिर्फ कागज़ों में रह गया है, बाकी तो हालात आपके सामने हैं। और अमानत जो है ये जिस्म की अमानत, आज़ा की अमानतें कहाँ रह गई। आप देखें हर अमानत जो है उसका अब वो यानी उस अमानत की ख़यानत करने को लोग अब फ़ख्र समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं और क़यामत के ये निशानियां हैं, बस अल्लाह ताला माफ़ करे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि किसी शख्स की नमाज और रोज़े से तुम धोखे में ना आना। जो चाहे नमाज पढ़े, जो चाहे रोज़े रखे, लेकिन अगर वो अमानतदार नहीं तो दीनदार ही नहीं है। बाज़ लोग होते हैं नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, यानी आपको पता चलेगा नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, शोबाजी बड़ी है, लेकिन जब अमानत रखनी हो उसके पास वापस ही नहीं करेगा। दयानतदार जो अमानतदार नहीं वो दीनदार ही नहीं है। तो इसलिए याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमाया था कि जो अमानतदार नहीं वो दीनदार नहीं है। शुअबुल ईमान में लिखा हुआ है, ये अब सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है। इसी तरह आप देखें जब ये आयत नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के वक्त, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा खादिम काबा से काबा शरीफ की चाबी ले ली, जब ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये चाबी
لوٹا دی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، کہ ان کی امانتیں ان کو واپس کر دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی کس کی تھی؟ وہ عثمان بن طلحہ جو کہ خادم کعبہ شریف کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، اب ان کے خاندان کے پاس ہے، اب بھی اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی پھر جب یہ آیت نازل ہوئی امانتیں ان کے اہل کو دے دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی پھر واپس وہ عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ جب چابی ان کو دی تو وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب ان کی ساری نسل اس وقت سے لے کر ساری مسلمان ہے، اور الحمدللہ کعبہ کی رکھوالی ہے، چابی ان کے خاندان کے پاس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چابی اب تمہاری نسل میں رہے گی قیامت تک، الحمدللہ یہ ایسے چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یاد رکھیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا رشوت ہوتی ہے، رشوت جو ہوتی ہے نا یہ بھی امانت کو خیانت میں بدل دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں میں فیصلہ کرو أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، فیصلہ انصاف کے ساتھ، امانت، فیصلہ بھی ایک امانت ہوتا ہے، اگر انصاف کے ساتھ ہو جائے تو امانت ادا ہو گئی، اگر رشوت لے کر ہو گیا تو پھر امانت میں خیانت ہوئی، سفارش کے ساتھ ہو گیا تو پھر امانت میں خیانت ہوئی۔ اس طرح سے سرکاری کاموں میں رشوت اکثر لوگ لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنی روزی جو کماتے ہیں، جو تنخواہ ہوتی ہے، اس میں جو رشوت کا پیسہ بھی اس میں ملا کر وہ گھر لے جاتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹوں میں اور اپنے گھر کے بچوں میں اور بیوی بچوں میں آگ بھرتے ہیں، کیونکہ یہ رشوت کا پیسہ حرام ہوتا ہے۔ حرام جب جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جسم کا حصہ وہ حرام سے بن جاتا ہے تو پھر وہ دوزخ میں جانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر حرام کے پیسے سے آپ نے کچھ کھایا پیا، آپ کے جسم کا حصہ بنا، وہ حصہ جسم کا آپ کو آگ میں لے جائے گا، اور وہ لے جائے گا تو پورا جسم تو اس کے ساتھ جڑا ہوگا، وہ بھی چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ حرام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا بہت سارے حکومتی ارکان، وزراء اور سرکاری کارندے مل کر یہ آپس میں ملا کر غبن کرتے ہیں، کرپشن کر کے ملک کے خزانے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے قومی خزانے سے غیر ملکی دورے بھی کرتے ہیں، فضول رسمیں پوری کرتے ہیں، اور کفار کو خوش کرنے کے لیے بھی بہت پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور جو ان کے بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں ان کو مراعات دے دیتے ہیں، وہ بھی جب کہ اس مراعات کی کیا ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی جب کہ پیسہ یا وہ سب کس کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنی مرضی سے وہ پھر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر فوج بھی ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے مراعات لینا، کہ ریٹائر ہونے کے بعد ان کو جاگیریں ملتی ہیں اور بڑی بڑی زمینیں ملتی ہیں اور اس طرح کے، یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ عوام کے خزانے پر یہ ظلم ہے۔ اسی طرح نام نہاد عدالتوں کے جج جو ہیں، یہ آپ دیکھیں نا یہ جج جو ہیں، اگر سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے جج ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جب کہ شریعت کونسل نے، شریعت جو ہماری فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اس نے سود کے بارے میں فرمایا کہ بھئی سود حرام ہے، اس کو حکومت ختم کر دے، لیکن یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ والے جو ہیں انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے جی، اس کو اپیل کو ایکسیپٹ کر لیا اور سود کو رائج کر دیا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کو اتنی تنخواہیں ہیں، کروڑوں ایک کو ملتا ہے، اور ان کی جو مراعات ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ تو پورا خزانہ ایک قسم کا، اگر ایک جج ہے نا اس کی تنخواہ، اس کی مراعات گنے تو اس سے ایک پورا شہر جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے پورا مہینہ۔ تو اتنا یعنی کہ ایک بندے کی مراعات ہیں اتنا، تو آپ بتائیں کہ یہ حالت ہے، تو یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے نا یہ پیسہ جو ہے اس طرح ضائع ہوگا تو پھر کیا خیال ہے کہ کیا ملک ترقی کرے گا؟
تو اس طرح سے مراد ان کو دی جا رہی ہیں جو اسلام کے خلاف اللہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا سود کے کام کو رواج دینا، جو سود کو ترویج دیتا ہے، اس کو جاری کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی آیت کے مطابق وہ جنگ کرتا ہے۔ تو یہ جنگ کرنے والے لوگ ہیں، دشمن ہیں اللہ کے، اور ان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کی حالت بنی ہوئی ہے، اور اسلام جو ہے وہ صرف کاغذوں اور کتابوں میں نظر آتا ہے۔ تو یہ حالت ہے پورے معاشرے میں۔ آپ دیکھیں کہ ایک خیانت اور ناانصافی کا جال بچھا ہوا ہے، ہر ایک اس میں جکڑا ہوا ہے۔ اور آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخوبی فرمایا تھا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی رعایا ہے، اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر عورت اپنے گھر میں ہے تو خامند کے گھر کی نگہبان ہے، نوکر اپنے مالک کے مال و اسباب کا محافظ ہے، اور اسی طرح سے مرد اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے، اور ہر شخص اپنے اعضاء کا نگہبان ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے، اس کا سوال ہوگا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امین ہوتا ہے۔ مشورہ آپ دیں گے تو وہ جو بات کی جا رہی ہے، جس پر مشورہ دیا جا رہا ہے، وہ بات بھی امانت ہے۔ آپ اس بات کو دوسروں کے ساتھ نہ پھیلاؤ کہ دوسروں کے ساتھ اگر وہ بات آپ لوگوں کو بتاؤ گے اور اس طرح کہو گے بھئی یہ فلاں، اس کو میں نے مشورہ اس لیے دیا، فلاں بات تھی، آپ اس کا راز آؤٹ کر دو گے، تو وہ جو ہے نا، اس لیے امانت ہوتی ہے۔ مشورہ جو ہوتا ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے، آپس میں رکھیں اس طرح سے۔ تو یہ بات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی کو جماعت کا امیر بنایا، حالانکہ جماعت کا امیر سے مراد ہے کہ اگر کوئی پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی، اس کا بڑا سربراہ ہے، وہ بھی ایک سربراہ ہے نا، حالانکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ موجود تھا، تو اس نے اللہ اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت سے خیانت کی۔ دوبارہ حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کو جماعت کا امیر بنایا، حالانکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ موجود تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خیانت کی۔ غور کریں، اسی طرح جو آفیسر ترقی دیتے ہیں، پروموشن دیتے ہیں، ان کو لوگوں کو میرٹ کا خیال نہیں رکھتے اور خیانت کرتے ہیں۔ اپائنٹمنٹ اتھارٹی جو ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ بھی سوچیں یہ کیا کیا جا رہا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، کنز المال میں یہ موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی شخص کو مسلمانوں کا عامل بنایا، حالانکہ وہ شخص جانتا تھا کہ اس سے بہتر شخص موجود ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ جاننے والا ہے، تو اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ اسی طرح غور کریں، ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ابو داؤد میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کی غلط رہنمائی کی اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ تو اس لیے رہنمائی اگر کسی کی کرنی ہے تو وہ بھی حق پہ کرنی ہے صحیح طرح، ورنہ خیانت ہوگی تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح علماء کرام فتویٰ دیں گے، اگر فتویٰ غلط ہوگا تو وہ بھی قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے 2 فرشتے آپ کے ساتھ موجود ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں انسان کا نفس بھی رب تعالیٰ کی امانت ہے۔ غلبہ نفس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو رب تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو۔ غیظ و غضب میں اور غلبہ شہوت میں بھی کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس سے رب تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہو جائیں۔ انسان کی زندگی اور صحت بھی اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس لیے اسے ضائع کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ سگریٹ نوشی ہو، چرس ہو، افیون ہو، ہیروئن ہو، یہ سب چیزیں صحت کو تباہ کرنے والی ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو آپ لیں اور اپنی صحت کو برباد کریں جو آپ کے پاس امانت ہے، تو آپ امانت میں خیانت کریں گے، جواب دینا پڑے گا۔ شراب اور نشہ آور چیزیں استعمال کریں گے اپنے جسم کے ساتھ، تو اللہ کی امانت تھی جسم، آپ نے اس کے اندر اپنی نشہ آور چیزیں، شراب اور چسکے کی چیزیں آپ نے استعمال کی، اور اللہ کی امانت جو صحت تھی، سلامتی تھی، اس میں خیانت کر ڈالی۔ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے ناجائز ذرائع سے آمدنی کا حصول، لوگوں پر ظلم و زیادتی، فرائض اور واجبات سے غفلت، حرام کی طرف رجحان، رب تعالیٰ کی دی ہوئی امانت یعنی زندگی میں خیانت کرنا ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ جو محتاط ہیں نا آپ کے، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، دفتر میں بھی آپ کے جو محتاط ہیں ان کے بارے میں بھی، آپ سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آتے ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، ہر شخص محتاط لوگوں کا نگہبان ہے اور ان محتاط لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہ ہے۔ ذرا غور کریں کہ بنی اسرائیل جو تھی، بنی اسرائیل قوم اس لیے برائیوں میں مبتلا ہو گئے، ان کی بنیادی غلطی کیا تھی؟ بنیادی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے امانتیں یعنی عہدے نااہل، بد اخلاق، راشی، بد دیانت اور بدکار لوگوں کو دے دیے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ برے لوگوں کی قیادت نے ساری قوم کو خراب کر دیا، انصاف کی روح سے وہ خالی ہو گئے، اور آج یہ سب کچھ مسلمان ہو کر رہے ہیں، مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اس لیے جو عذاب ان پر آئے تھے اب یہ انتظار کریں، ان کے اوپر بھی آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان تحکموا بالعدل، کہ لوگوں کے ساتھ عدل انصاف کرو۔ عدل انصاف میرٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ایوری ٹائم میرٹ کے ساتھ، میرٹ سسٹم ہر وقت جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے، آپ کا ہر فیصلہ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو حاکم بنایا جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو پوچھا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ کے مطابق، یعنی قرآن شریف کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں وہ مطلوبہ حکم نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پھر فیصلہ کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی مطلوبہ حکم نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں اپنی رائے قرآن و سنت کے مطابق قائم کروں گا، تو اجتہاد کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کو توفیق دی۔ یہ حدیث ترمذی میں، ابو داؤد میں موجود ہے۔
غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم، بخاری، ترمذی، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کوئی شخص غصہ کی حالت میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ یعنی جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کو غصہ آ گیا تو اب آپ فیصلہ پوسٹ پون کر دو، رک دو، اس کو آپ فیصلے کو ملتوی کر دو، نہ کرو۔ غصے کی حالت میں فیصلے کو کرنا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس دو شخص مقدمہ پیش کریں تو جب تک تم دوسرے شخص کا موقف نہ سن لو فیصلہ نہ کرو۔ یہ حدیث ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، 3 حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں۔ یعنی دوسرے شخص کا بھی موقف سنو، یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کی بات سن کر فیصلہ دے دو، نہیں، دوسرے شخص کا بھی سنو، دونوں کی باتیں سنو گے پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح نتیجے پر پہنچے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جب وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور غلط نتیجے پر پہنچے تو اس کے لیے صرف 1 اجر ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث 3584 نمبر پہ موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور مقرب شخص امام عادل ہوگا، اور سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ دور امام ظالم ہوگا۔ حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، کہ جب تک قاضی ظلم نہ کرے، ظلم کا مطلب نا انصافی، جب تک قاضی ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ظلم کرنے لگے تو اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ عدالت اللہ کے عطاب میں ضرور آتی ہے جہاں کمزور کا حق ظالم سے نہیں لیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی فیصلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی فیصلے میں بھی رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے 7 آدمی ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے تلے۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو عادل حاکم ہوگا، دوسرا شخص وہ جو عبادت الہی میں جوان ہوا، تیسرا شخص جس کا دل مسجد سے معلق رہا، چوتھا شخص وہ 2 شخص جو آپس میں ملیں تو اللہ کی محبت میں ملیں، اور آپس میں سے جدا ہوں تو اللہ کی محبت میں جدا ہوں، پانچواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں، اور چھٹا وہ شخص جسے کوئی خوبصورت اور با اختیار عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ساتواں وہ شخص جو صدقہ اس طرح چھپا کر دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ تو یہ جناب 7 شخص ہیں، 7 میں 8 ہو جاتے ہیں، تو یہ شخص جو ہیں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
عدل کرنے والے حاکم کا ایک دن، جو وہ حاکم جو عدل و انصاف کرتا ہے، اس کا ایک دن 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور زمین میں حد کو قائم کرنا، حد یعنی جس طرح شراب کی حد ہے، اور اسی طرح زنا کرنے والے کی حد ہے کہ 100 کوڑے مارو، اگر وہ شادی شدہ نہیں تو سنسار کرو۔ تو شراب کی یعنی حد، اگر یعنی فرمایا زمین میں حد کو قائم کرنا اس زمین پر 40 روز کی بارش سے زیادہ نفع دینے والا کام ہے۔ غور کریں، یہ کتنی اچھی باتیں ہیں، اور اس طرح سے یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا اور انصاف کے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہمارا دین ہے، اور قرآن و سنت اسی مرکز پر قائم ہے کہ انصاف کا ترازو جب قائم رہتا ہے اور امانت وہ ہمیشہ اس طرح سے قائم رہتی ہے کہ کسی کا حق جو ہے وہ مارا نہیں جاتا، تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، خوشحالی آتی ہے، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، آمین۔